مرکز الاولیاء لاہور کے امراء جو امیر لوگ تھے ان کو حیرت تھی کہ اب تک درویش نے مسجد کی تعمیر کے لیے کوئی چندہ بھی نہیں مانگا، نہ کسی قسم کے تعاون کی درخواست کی. یہ اخراجات کس طرح پورے ہوتے ہیں؟ اور درویش ذاتی طور پر کوئی ایسا مالدار بھی نظر نہیں آتا، یا پھر کوئی خفیہ ہاتھ اس کی مدد کر رہے ہیں. الغرض لاہور کا ہر مسلمان باشندہ تعمیر مسجد اور اس نئے آنے والے نووارد درویش کے بارے میں سوچ رہا تھا. اور درویش یہ اپنے کاموں میں ایسے منہمک تھے کہ گرد و پیش کی کوئی خبر نہیں تھی ان کو. جب مسجد کی تعمیر کا پونا کام 75% کام پورا ہو گیا تو ایک دن ایک عجیب واقعہ ہوا. کچھ علماء غزنی کے درویش کے پاس آئے اور کہنے لگے تمہاری ساری محنت اکارت ہو گئی. درویش نے ان علماء سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک مزدور کی محنت کیسے رائگا جا سکتی ہے جبکہ وہ خلوص نیت کے ساتھ خدا کے کاموں میں مصروف ہے. درویش کی بات سن کر علماء کہنے لگے یہ سب کچھ تمہاری لا علمی اور بے خبری کے سبب ہوا ہے. اگر تم مسجد کی تعمیر سے پہلے کسی ہوش مند انسان سے مشورہ کر لیتے تو خانہ خدا میں یہ نقص نہ پیدا ہوتا. تو وہ درویش حیرت سے پوچھنے لگے کہ کیسا نقص؟ تو علماء کہنے لگے کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ مسجد کے قبلے کا رخ یہ درست نہیں ہے، اس کا جھکاؤ جنوبی سمت کی طرف ہے. اس درویش نے ایک نظر مسجد کی طرف دیکھا، پھر انتہائی پر یقین لہجے میں کہا میری آنکھیں جو کچھ دیکھ رہی ہیں وہ آپ حضرات کو نظر نہیں آ رہا. اس مسجد کا قبلہ بھی درست ہے اور میرے دل کا قبلہ بھی درست ہے. تو علماء کو جواں سال درویش کی یہ بے نیازی پسند نہیں آئی. ان قریب تمام لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے یہ کہہ کر علماء وہاں سے تشریف لے گئے اور درویش پورے ذوق اور شوق کے ساتھ خانہ خدا کی تعمیر میں مصروف ہو گیا. جب مسجد مکمل ہو گئی تو غزنی کے اس جواں سالہ درویش نے تمام علماء مرکز الاولیاء کو اس خانہ خدا میں جمع ہونے کی دعوت دی. تو ایک بات اٹھی کہ لگتا ہے ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے اور یہ اپنی کوتاہی کے ازالے کے لیے سب کو جمع کر رہے ہیں تاکہ کوئی تدبیر دریافت کی جائے کہ یہ جو غلطی ہوئی اس کا ازالہ کیسے ہوگا. چنانچہ سب مسجد میں جمع ہو گئے اور یہ دیکھ کر سب حیران ہوئے کہ تعمیر تو تقریباً مکمل ہو گئی اور قبلے کا رخ بھی وہی ہے جس پر سب کو اعتراض تھا. تو جو ظاہر پرست علماء تھے اس صورتحال سے بہت خوش تھے کہ اب وہ اس درویش کی بھرپور گرفت کر سکیں گے اور مخلوق خدا کے سامنے علل اعلان کہہ سکیں گے کہ اس درویش نے اپنی منمانی کی اور ہماری جو مشورہ تھا اس کو نظر انداز کیا جس کا یہ نتیجہ ہوا. غزنی کی درویش نے سب کا استقبال کیا. تھوڑی دیر بعد مؤذن نے اذان کہی تو سب سرگوشیاں کر رہے تھے کہ آخر ہو کیا رہا ہے.
پہلی صف میں بیٹھے ہوئے وہ درویش اٹھے، امام کے مصلی پر پہنچے اور فرمایا آئیے نماز ادا کرتے ہیں۔ نماز ادا کر لی گئی۔ عام لوگوں کو درویش کی امامت میں ایک خاص کیف حاصل ہوگا، اور خود جو علماء موجود تھے انہوں نے بھی محسوس کیا کہ یہ نماز کیفیت کے اعتبار سے دوسری نمازوں سے بہت مختلف تھی۔ نماز ختم ہوئی، درویش نے رقت آمیز لہجے میں دعا کی، اے خالق ارض و سما، اپنے عاجز بندوں کی اس حقیر سی خدمت کو قبول فرما۔ دعا کے بعد درویش علماء مرکز الاولیاء سے مخاطب ہوئے اور فرمایا آپ حضرات کو اس مسجد کے قبلے کے رخ پر اعتراض تھا۔ فرمانے لگے وہ اعتراض تو اب بھی ہے۔ تو کسی نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ تم نے خانہ خدا کی تعمیر کو انا کا مسئلہ بنا لیا۔ تو دعا کے بعد غزنی کے درویش علماء سے آپ نے فرمایا کہ آپ حضرات کو اس مسجد کے قبلے کے رخ پر اعتراض تھا۔ تو جواب ہوا کہ وہ اعتراض تو اب بھی ہے۔ کسی نے کہا کہ تم نے خانہ خدا کی تعمیر کو اپنی انا کا مسئلہ بنایا۔ تو فرمانے لگے کہ میں نہیں جانتا انا کیا ہے، میں کسی بات پر اعتراض بھی نہیں کر رہا۔ اب یہ کام تکمیل کو پہنچ گیا، آپ حضرات کو اس لیے زحمت دی کہ اپنی آنکھوں سے قدرت خداوندی کا مظاہرہ دیکھ لیں، یہ کہہ کر غزنی کے درویش نے مسجد کے میناروں کی طرف، مسجد کے محراب کی طرف اشارہ کیا۔ جب انہوں نے نظر اٹھائی تو یک بارگی خانہ کعبہ بچشم ظاہر نظر آنے لگا۔ اب بتائیے مسجد کی تعمیر میں کیا نقص ہے؟ غزنی کے درویش نے حیرت میں ڈوبے ہوئے علماء سے سوال کیا تو کہا کہ جب حقیقی قبلہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہے تو پھر شک کی گنجائش کہاں باقی رہتی ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، کیا آپ جانتے ہیں کہ تنہا مسجد کی تعمیر کرنے والا وہ جوان سالہ درویش کون تھا، اور کہ جس نے آن کی آن میں تمام اہل اجتماع کو اپنی مسجد کے محراب سے خانہ کعبہ کا دیدار کروا دیا۔ ان کا نام حضرت سیدنا علی حجویری تھا، جو کہ حضور داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالی علیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سفر المظفر کا یہ مبارک مہینہ جاری ہے، جس کی آج 13ویں شب ہے، اور 18 سفر المظفر یہ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا یوم عرس ہے۔ تو آج انشاءاللہ داتا صاحب کی سیرت کے حوالے سے چند باتیں ہم سنیں گے اور انشاءاللہ اس کی برکتیں حاصل کریں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جہاں صالحین نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو داتا صاحب ہیں، تو داتا صاحب کیا ذکر خیر ہوگا تو انشاءاللہ ان کی خصوصی توجہ بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی انشاءاللہ۔ حضرت داتا علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کا اسم گرامی علی ہے، اور آپ کی کنیت ابو الحسن ہے۔ والد محترم کا نام عثمان تھا۔